اور کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، لیکن سرکمٹینسز اس کے اس طرح سے کنیکٹ کیے گئے تھے کہ وہ اس کے نتیجے میں اس کا جو ملزم تھا جس کا نام امجد تھا اسے سزائے موت ہوئی اور وہ ایگزیکیوٹ ہوئی. وہ زہر جب استعمال ہوا تھا وہ ریکور ہوا، جہاں سے خریدا تھا وہ ریکور ہوا، وہ جس سے خریدا تھا اس کی ایویڈنس آئی، وہ میڈیکل ایویڈنس نے اس کو کاربوریٹ کیا، وہ گلاس جس میں وہ زہر دیا گیا تھا اس کو بھی، وہ سارے سرکمٹینسز وہ سب کورٹ میں پروڈیوس ہوئے اور اس کے ذریعے سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ یہ فرد قاتل ہے. اس کو بھی سزائے موت بھی ہوئی اور سپریم کورٹ اچھے کو اپہیل ہوا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ سرکمٹینسز جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوں، کنیکٹڈ ہوں، ایسے جیسے چین بنے. تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چین جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ سین آف آفینس سے لے کر اکیوز کی نیک تک جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے. اورل جو زبانی کورٹ میں لی جاتی ہے وہ اورل ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرینسک ایویڈنس ایک آتی ہے وہ بھی اورل ایویڈنس ہے، لیکن وہ کسی ڈاکومنٹ کے متعلق ہوتی ہے. اگر ایک ڈاکومنٹ جو مس ہو گیا، پہلے یہ اسٹیبلش کر لیا گیا کہ ڈاکومنٹ جو جل گیا، اب جس فرد نے دیکھا تھا وہ ڈاکومنٹ وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں تھیں. دس از کالڈ ایکسٹرینسک ایویڈنس. ہے یہ اورل ایویڈنس لیکن اٹ پرٹینس ٹو سم ڈاکومنٹ. پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس، کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کورٹ میں پروڈیوس کی جا سکتا ہے، جیسے کورٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے، جو ایگزیبٹ کیا جاتا ہے. ایگزیبٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جج نے پڑھ لیا. اور پھر ریئل ایویڈنس، اسے آرٹیکل ایویڈنس بھی کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو کورٹ میں پروڈیوس کی جائیں، پسٹل ہے، چھری ہے، گولی ہے، میزائل ہے، چرس ہے، افیم ہے، جو بھی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ریئل ایویڈنس کہلاتی ہیں. آرٹیکل اس کے متعلق جو ہیں وہ آگے لکھے ہوئے ہیں. کاربوریٹو ایویڈنس، یہ وہ ایویڈنس ہوتی ہے جو کسی دوسری ایویڈنس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ ایویڈنس ہوتی ہے جو کسی مین ایویڈنس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو کاربوریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے، اس کو مزید پختہ کر رہی ہوتی ہے. کمیولیٹو ایویڈنس ایک ہی ایشو پر ایک سے زائد، اگر آپ لوگوں کو کورٹوں میں اگر ہونے کا یا کبھی اتفاق ہوا ہو تو یہ دیکھیں گے کہ جو پروزیکیوشن ہے وہ جو مارجنل وٹنسز ہوتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹ کے، وہ صرف ایک کو ایگزامن کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں کرتے، کیونکہ دوسری کمیولیٹو ایویڈنس ہوتی ہے. اسی ڈاکومنٹ کے متعلق جو مارجنل وٹنس دوسرا ہے کہ میرے سامنے یہ ڈاکومنٹ بنا تھا، وہ وہی ایویڈنس دے گا، لیکن اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کمیولیٹو ایویڈنس اگر پروڈیوس کر دی جائے کورٹ میں تو کنٹراڈکشن پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. لہذا ہوشیار وکلا جو ہیں وہ کمیولیٹو ایویڈنس میں سے جو بہترین ہوتی ہے، جو بہتر ہوتی ہے، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، دوسری کو اسٹاپ کر دیتے ہیں. پازیٹیو ایویڈنس، نیگیٹو ایویڈنس ابھی بات ہوئی ہے. پازیٹیو ایویڈنس وہ ہوتی ہے جو کہ معاملے تک پہنچائے یا معاملے کے نہ ہونے تک پہنچائے، اور نیگیٹو ایویڈنس وہ ہوتی ہے جس سے کچھ بھی پتہ نہ چلے. پریزمپٹیو ایویڈنس، یہ ڈائریکٹ تو خیر ایویڈنس نہیں ہوتی، لیکن یہ پریزیوم کراتی ہے، یعنی جج کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ چیز ہوئی ہے. پریویلیج ایویڈنس، آرٹیکل لکھے ہوئے آگے. یہ پریویلیج وکیل کے پریویلیج ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے متعلق کوئی بات جو اس سے
اس کے چیمبر میں ہوئی ہے وہ اس کے پریولیج میں ہے، نہیں بتائے گا. کوئی اس کا کلائنٹ آ کے کہا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو نہیں بتائے گا. البتہ اگر وہ کلائنٹ آ کے یہ کہے کہ میں فلاں جرم کرنے جا رہا ہوں، اب یہ پریولیج نہیں ہے، پھر اسے پولیس کو بتانا ہے. جرم کے اندر وہ کبھی بھی وکیل جو ہے سازگار اور مددگار نہیں ہوتا، مجرم کی مدد کر سکتا ہے، وہ جائے. پریولیج ایویڈنس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مخبر خاص پولیس کی پریولیج ہے، اس کا نام نہیں بتائیں گے. اچھا، لاء میں لفظ استعمال ہے وینس دا انفارمیشن ریسیو، مطلب کب اور کہاں، بائی ہوم اینڈ وینس دا انفارمیشن از ریسیو. یہ پریولیج میں ہے پولیس والے کے. وینس کا مطلب ہوتا ہے کب اور کہاں. پولیس والے کو یہ تو پتا ہے کہ نام نہیں بتانا، لیکن یہ بتا دے گا کہ وہ جی صوبیدار سے فلاں جگہ پہ ملا تھا، فلاں وقت ملا تھا، یہ بتا دیتا. حالانکہ یہ بھی اس کے پریولیج میں ہے. پریولیج ایویڈنس جو ہے یہ جس کی پریولیج ہوتی ہے وہ اسے کورٹ میں دینے سے ریفیوز کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے پریولیج میں ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ لاء نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ میں اسے ود ہولڈ کر سکتا ہوں، اس انفارمیشن کو میں ود ہولڈ کر سکتا ہوں، میں روک سکتا ہوں، اس کی مجھے لاء نے اجازت دی ہے. تو قانون شہادت میں کچھ پریولیجز ہیں، وکیل کا ہے، میاں بیوی کی کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں اس کو بھی پریولیج حاصل ہے، اور بہت سی ڈاکٹر کی مریض کی پریولیج ہے، وہ اسے روک سکتا ہے، یہ اس کی پریولیج ہے. لیکن اگر